اب انشاءاللہ ہم آگے چل کے اس کی وضاحت کریں گے کہ وہ ہستیاں کون ہیں، لیکن الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ ان ہستیوں کا تعارف کروا رہا ہے۔ اللہ ان ہستیوں کا تعارف کرواتے ہوئے اپنے راستے یعنی صراط مستقیم کی عظمت کو ان کی توصیف و تعریف کے ذریعے سے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ اے میرے بندو، اس راستے کو جس کی تم نے طلب کی ہے جان لو کہ وہ راستہ ان کا ہے کہ جن پر میں نے انعام نازل کیا، جن پر میں نے نعمتیں نازل کی، لیکن وہ تم نے اپنی زبانوں سے کہنا ہے، تم نے اپنی زبانوں سے اس کا ایک اظہار کرنا ہے، تم نے اپنی زبانوں سے ان ہستیوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو اس راستے والی ہیں، جو اس راستے کے حامل افراد ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم، در حقیقت یہ صفت ہے ان لوگوں کی کہ جن پر انعام ہوا ہے، کہ وہ کون ہیں؟ کہ جن پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا اور نہ ہی وہ خود گمراہ ہیں، یہ انہی کی صفت ہے، یہ کوئی اور لوگ نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جائے کہ ان کا راستہ نہیں، کہ جن پر غضب ہوا تیرا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جو گمراہ ہیں، بلکہ یہ انہی منعم علیہم کی صفت ہے کہ جو ایسے ہیں کہ جن پر نعمتیں نازل کی اللہ نے اور جو اللہ کے غضب کا شکار نہیں ہوئے اور جو گمراہ بھی نہیں ہوئے۔ تو ظاہر ہے کہ جو گمراہ ہو گئے، جو اللہ کے غضب کا نشانہ بنے، وہ منعم علیہم نہیں ہو سکتے، ان پر نعمتیں نازل نہیں ہو سکتی۔ نعمتیں ان پر نازل ہوں، نعمتیں ان پر نازل ہوں گی کہ جو اللہ کی اطاعت میں رہ کر زندگی گزاریں، گمراہ نہ ہوں، اس کے حق راستے سے دور نہ ہوں، اس کے برحق راستے سے دور نہ ہوں۔ اور یہ ایک طرح کی صراط مستقیم والوں کے تذکرہ کے حوالے سے خود صراط مستقیم کی تعریف ہو رہی ہے، یعنی سیدھا راستہ وہ ہے کہ جو ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر اللہ نے غضب نہیں کیا۔ اللہ غضب کیوں کرتا ہے کسی بندے پر؟ ظاہر ہے کہ اللہ کسی پر جب غضب کرتا ہے تو وہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی معصیت کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کا راستہ چھوڑ کر شیطان کے راستے پر آئے، تو اللہ اس پر غضبناک ہو جاتا ہے، اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے، اللہ اس پر غصہ کرتا ہے، اللہ اس پر غیظ و غضب کرتا ہے، اللہ اس پر اپنی ناراضگی کے حوالہ سے عذاب کا شکار اسے بنا دیتا ہے، پھر وہ رحمت الہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور ضالین، گمراہ وہ ہوتے ہیں کہ جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کر لیں، معصیت کا راستہ اختیار کر لیں، نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیں، گناہ کا راستہ اختیار کر لیں۔ ایسے لوگ ضالین میں شمار ہوتے ہیں، گمراہ ہیں۔ ضالین ضال کی جمع ہے، گمراہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے در حقیقت دو طرح سے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے تم پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے،
بلکہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں سے بہرور ہونے والوں کے راستے کے طلبگار بن کر رہو، ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں مصروف عمل رہنے والوں کے راستے پر گامزن ہونے کے خواہاں رہو، ہمیشہ اللہ کے راستے پر چلنے والی ہستیوں کے طرز زندگی کو اپناؤ۔ وہ دیکھو کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے پروردگار کی اطاعت میں زندگی گزاری، اپنے پروردگار کی اطاعت میں اپنے سفر حیات کو طے کیا، اپنے پروردگار کی اطاعت میں اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے ان بندوں کا راستہ ہے جس کا تم مجھ سے جس کی دعا کر رہے ہو، جس کی طلب کر رہے ہو، یہ ان کا راستہ ہے کہ جن پر میں نے انعام نازل کیا اور انہوں نے میرے انعام کے مستحق ہونے کا ثبوت بھی اس طرح سے دیا کہ کبھی میں ان پر غضبناک نہیں ہوا۔ کیوں ہوتا؟ انہوں نے تو کبھی میری نافرمانی کی ہی نہیں ہے۔ غضبناک تب ہو جب نافرمانی کوئی کرے۔ یہاں پر اللہ یہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو، میں تمہیں اس راستے کی ہدایت کا اصول بتا رہا ہوں کہ کس طرح طلب کرو جو ان لوگوں کا ہے جن پر میں نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، جنہیں میں نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، جنہیں میں نے اپنی رحمتوں سے عنایات سے نوازا ہے، ان کے راستے پر چلنے کی دعا کرو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دعا جن لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہم مانگتے ہیں، کہ جن ہستیوں نے اس راستے کو اختیار کیا، ہمیں بھی وہی راستہ دکھا، یا اس راستے پر چلا، یا اس راستے پر قائم و دائم رکھ، تو یقیناً یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ہم بھی اسی طرح اپنے آپ کو اخلاق، صفات اور پاکیزہ اعمال سے آراستہ کریں کہ پھر خدا ہم پر نہ غضبناک ہو اور نہ ہی ہم اس کے راستے سے گمراہ ہو جائیں۔ اس کے راستے سے گمراہ ہونے والا ہی وہ ہوتا ہے کہ جو مغضوب واقع ہوتا ہے، مغضوب علیہ واقع ہوتا ہے۔ کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو اللہ کے غضب کو برداشت کر سکے یا چاہے کہ اللہ مجھ پر غضبناک ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ کون سا ایسا بندہ ہے جو غضب الہی سے بے پرواہی کا اظہار کرے؟ ہر شخص ڈرتا ہے،